تو جناب میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سید عاطف کاظمی صاحب، اور جب بھی یہ آتے ہیں تو بہت ساری کوئریز ہوتی ہیں اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بہت سارے مسائل کا حل جاننا چاہتی ہیں. ہی از اے ڈرمٹولوجسٹ، لیزر اسپیشلسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا لیزر سے کتنا خوبصورت بنا جا سکتا ہے؟ جو بیسک کویسچن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو آپ اسکن پہ کرائیں، اپنا خون لگا کے اسکن پہ کچھ انجیکٹ کریں تو اسکن کوئی بالکل ایک گلو آ جاتا ہے. ذرا تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ جو لیزرز تھے یہ پاکستان میں سکن میں سب سے پہلے میں نے انٹروڈیوس کرائے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا سکن لیزر کا. تو یہ بات ہے کوئی 25 سال پرانی، جب پہلا سکن لیزر ڈائیوڈ ہیئر ریموول میں لے کے آیا. اور وہ لیزر جو تھا وہ صرف بالوں کو، جو غیر ضروری بال ہیں خواتین کے، ان کی ریموول کے لیے لایا تھا. تو کیونکہ میں نے یہ دیکھا اس وقت، میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں تقریباً، تو میں نے یہ تب دیکھا کہ ہماری خواتین میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بیوٹی کا نہیں ہے، وہ غیر ضروری بال جو چہرے پہ آ جاتے ہیں، جو جسم پہ آ جاتے ہیں. اور وہ ہماری ینگ بچیاں جو میریجبل ایج میں ہیں، اگر وہ بچی پڑھی لکھی ہے، اچھا خاندان ہے، خوبصورت ہے، لیکن جب اس کے چہرے پہ بال ہوں گے تو وہ اس کی شادی میں، اس کے پرپوزلز میں وہ آڑے آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وہ لیزر انٹروڈیوس کرائیں جو اوور آل ہماری سوسائٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہو، رادر دین کہ گورا کرے، یہ کرے، وہ کرے، خوبصورت کرے. تو اس کا امپیکٹ یہ پڑا لیزر کا کہ اتنی خواتین کو اس کا ریلیف ملا. اتنی خواتین جن کے ہارمونل ایشوز ہوتے تھے، ہم وہ ان کو کہتے تھے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ بیٹا، جا کے وہ گائنی میں چیک کراؤ. وہ ہارمونز کے لیے جاتی تھیں. پالیسسٹک اووریز خواتین میں بن جاتی ہیں اس کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی وہ لیزر جو تھا ہیئر ریموول ڈائیوڈ لیزر، وہ سب سے ہمارا سکسیزفل آئٹم رہا، کیونکہ اس میں دیکھا کہ ہر خاتون جو تھی، اور زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ خواتین کے چہرے کے بالوں کا تھا، لیکن کچھ خواتین جو تھیں وہ اپنے باڈی کے بھی اور باقی جہاں بہت ہیئری ہوتی ہیں وہ بھی کراتی تھیں. اس کے بعد لیزر میں ترقی ہوتی چلی گئی. پھر لیزر آ گئے اس کے لیے چہرے کی نشو و نما کے لیے آ گئے. عورتوں نے کہا جی ہمیں گورا کرنا شروع کر دو، ہماری اسکن کو اتنا گورا کر دو. اب میں تو حیران تھا، آپ حیران ہوں گی کہ پیشنٹس آتی تھیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اچھی خاصا کمپلیکشن فیئر، مجھے اور فیئر کر دو. اور بھئی کیا مطلب؟ اور نہیں جی میری جہاں شادی ہو رہی ہے وہ میری ساس بڑی فیئر ہے تو میرا ساس سے بھی گورا رنگ ہونا چاہیے، میرا خامند فیئر ہونے والا خامند جو فیئر ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس میں ان کو یہ میں کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ نے صورت شکل ایسی دی ہے کہ جو ایکسیپٹیبل ہے سوسائٹی میں. حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو. آپ کو اللہ نے اپاہج نہیں بنایا خدا نہ خواستہ، آپ کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں چلی گئی خدا نہ خواستہ، آپ کو کوئی اور کنجینیٹل ڈیفیکٹ نہیں ہے. تو یہ جو لیزر کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ کتنا، لیزر کوئی کھلونا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں سو آبویسلی ریسرچ کے شعبے میں بھی ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجیز کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو رنگ گورا کرنے والی بیماری ہے، اس کو بیماری کہیں گے نا، because ذہن میں گھس جائے تو بس جو ہے وہ کرنا ہے. آبسیشن ہے. آبسیشن ہے. مائیکل جیکسن کو سر یہ آبسیشن تھا، اینڈ یو ہیو وٹنس کہ اس نے رنگ بالکل گورا کر لیا تھا اپنا. اور اس کو بعد میں جب وہ وفات پائی اس نے، تو پھر ملٹیپل ایسی سٹوریز آئیں کہ اس پروسیس کے اندر ہی اس کو کتنی ایسی بیماریاں لگ گئی ہوئی تھیں اس پروسیس کی وجہ سے، جو اس نے وائٹننگ کرائی اپنی اسکن پہ. یعنی کہ اس طرح کے کوئی پروسیسز میں اگر آپ جاتے ہیں تو اور بیماریاں بھی لے لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک مائیکل جیکسن کا کنسرن ہے، میں نے اس کا ایک کانسرٹ اٹینڈ کیا تھا تب نیو یارک میں، اور میں نے اس کو دیکھا، یہ پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس کو یہ بیسکلی ہی واز اے بلیک، اگر آپ ایگری کریں، سب لوگوں کو پتا ہے مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا. اس کو وٹیلائگو ہو گیا جس کو پھل بیری یا برس کہتے ہیں. اچھا یہ بیسکلی، اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے ہمارے سننے والوں کے لیے آج یہ میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ شاید اس کو وائٹننگ کمپلیکس نہیں، اس کو پھل بیری اور برس ہو گیا، وٹیلائگو ہو گیا، جس کو وٹیلائگو کہتے ہیں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں وٹیلائگو کے بارے. آج کل جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو وائٹ داغ ہیں، تو یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے.
پہلے تو میں یہ بتا آصفہ بھٹو کو رہے؟ ہاں آصفہ بھٹو کو بھی یہ بیماری تھی اور میں اس کو ایگزامن بھی کرتا رہا جب بے نظیر صاحبہ حیات تھی. اس کو پرابلم یہ آصفہ بھٹو کو اب ان کے لیے کیا کمی ہے پیسے کی اور کیا ہے وہ جہاں جاتی, لیکن اس کی وٹیلائگو کے ساتھ اور پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے خالی پھر وٹیلائگو ٹریٹیبل نہیں رہتا. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. تو آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹکلی جو شروع ہوتا ہے. تو جو مائیکل جیکسن تھا جب اس کو شروع ہوا تو مائیکل جیکسن نے اپنا یہ جب آدھا وائٹ ہو گیا وٹیلائگو سے, برس اور فلبیری سے, تو یہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس گیا, کاسمیٹولوجسٹ کے پاس. تو کاسمیٹولوجسٹ نے اس کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو سارا بالکل وائٹ کر دیں یا آپ کو بلیک آپ کی طرح کر دیں. اس نے آپشن دی کہ جی مجھے سارے کا سارا وائٹ کر دو. سو ہمارے پاس اگر 50-60% باڈی انوالوڈ ہو فلبیری یا برس میں, تو ہم مریض سے, میں بھی آج کل پوچھتا ہوں, اور ہمارے پاس ایسے پروسیجرز ہیں جس کے ساتھ آپ دا ریسٹ آف دا باڈی کو وائٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں بڑی جو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری پوری باڈی جو ہے یہاں گردن سے جسم تک وائٹ ہو گئی ہے, میرا چہرہ جو ہے یہ ڈارک ہے, اب میں چاہتی ہوں آپ اس کو بھی وائٹ کر دیں تاکہ ایک جیسی میں لگوں, نہیں تو پیچی برا لگتا ہے. پھر ہم ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں, لیزر بھی اب اویلیبل ہیں, لیزر کے ساتھ بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بیماری جو ہے جو وٹیلائگو کی مائیکل جیکسن کو ہوئی تھی, اس سے پوچھ کے اس کو پھر فردر ٹریٹ کیا گیا, اور الٹیمیٹلی وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی مائیکل جیکسن کی تو ہی ڈائیڈ ایز اے وائٹ پرسن, ہی ڈیڈ ناٹ ڈائی ایز اے بلیک پرسن. تو اس کی پوری سکن جو تھی وہ ہائپو پگمنٹڈ ہم کہتے ہیں وہ ہو گئی تھی, اور وہ نارمل سکن نہیں تھی. سو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا وٹیلائگو کا, وہ شروع میں اگر برس کے ساتھ, میں ابھی بھی اپنے سننے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بچے کو بچی کو کسی کو وائٹ پیچ ہو, اور ایک اور بات ہے ہر وائٹ پیچ فلبیری یا برس نہیں ہوتا. ہمارے پاس عورتیں آتی روتی ہوئی, ڈاکٹر صاحب میری بچی 18 سال کی ہے, ابھی تو اس کا رشتہ ہونا ہے, بچی ہے چھوٹی, تو اب کیا بنے گا اس کا کل کو. تو جب میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو فنگس ہے, یہ تو ایگزیما ہے, یہ تو اس کو سیبوریا ہے. سو ہر وائٹ پیچ نہیں ہوتا. آپ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے بات کریں, اس کے پاس لے کے جائیں, اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وٹیلائگو نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ کریں گے 2-3 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر وٹیلائگو بھی ہے اور اگر وہ فیو پیچز ہیں تو وہ بھی ٹریٹیبل ہے. اب ہمارے پاس اس کی دوائیاں موجود ہیں. اچھا سر, ایسی کوئی میں نے میتھ ضرور سنی ہے کہ جہاں پر وہ آپ دوائی لگاتے ہیں اسے وہیں لگنی چاہیے, ورنہ کہیں اور لگ گئی تو وہ بھی وائٹ ہو جائے گا, ایسا یہ ایسا ہوتا ہے؟ لیکن اصولاً آپ میرے پاس آتی ہیں, آپ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر عاطف میری ایک سکن پرابلم ہے, تو میں آپ کو, اور آپ کہتی ہیں میرے چہرے پہ ایک پیچ ہے, تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ چہرے کے پوری چہرے پہ دوائی لگاؤ. میں تو آپ کو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, ڈاکٹر کہے گا جہاں آپ کے پیچ ہے دوائی وہاں لگاؤ. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اگر پیچ ہے چہرے پہ چھوٹا سا یا ایک نشان ہے اس پہ, اور ہم کہتے ہیں بیٹا یہ ٹیوب لگا لو, کریم لگا لو, اور پورے منہ پہ ملنی شروع کر دیتے ہیں. تو جو ریسٹ آف دا سکن ہوتی ہے جو نارمل ہے وہ بھی ایب نارمل ہو جاتی ہے. سو یہاں بتانے والی بات یہ ہے, کنوے کرنے والی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سکن افیکٹڈ ہے آپ نے اسی کے اوپر اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ سکن کے, اب آپ کے اگر ایک شخص کے چہرے پہ سیاہیاں پڑی ہوئی ہیں, ایکنی یا کیل مہاسے نکل آتے ہیں ینگ بچیوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں, تو وہ دوائی پورے چہرے پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے. جہاں دانے ہیں وہاں لگاؤ, جہاں سیاہیاں چھائیاں پڑی ہیں وہ ملم وہاں لگاؤ. یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب, اسکن کو گلو دینے کے لیے اور ایک بیبی لک دینے کے لیے یہ ایک میں ٹریٹمنٹ دیکھ رہی تھی ایک سیریز کے اندر کہ آپ کے بلڈ انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی اسکن پہ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں, اس بلڈ میں سے کوئی ہیلدی سیلز نکالتے ہیں. سر یہ کیا ہے؟ PRP, پلیٹلیٹ رچ پلازما کہتے ہیں. ہم نے آپ کا بلڈ لے لیا, آپ میرے پاس آتی ہیں, اس کی دو چار انڈیکیشن بہت امپورٹنٹ ہیں اسکن کے حوالے سے. پہلی انڈیکیشن تو یہ ہے, آپ کہتی ہیں ڈاکٹر عاطف میرے تو چہرے پہ ایکنی کے بعد پٹس بن گئی ہیں, اسکار کھڈے پڑ گئے ہیں, یا میرے بال بالکل پریگننسیز ہوئی ہیں, میری 2 بچے ہو گئے ہیں اور اب میرے بال گر گئے. پریگننسیز میں بھی بال گر جاتے ہیں, ڈیلیوری کے بعد بال عورتوں میں بہت کم ہو جاتے ہیں. ایک آج کل یہ بھی بڑا میجر پرابلم ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں ہماری خواتین جو میرڈ ہیں ان کا یہ پرابلم ہے کہ پریگننسیز کے اور بچوں کی پیدائش کے بعد بال وہ گنجی ہو جاتی ہیں, اور جو لڑکیاں ڈائٹنگ کریش ڈائٹنگ کرتی ہیں ان کے بال بھی گر جاتے ہیں, بالکل اوپر سے ان کی وہ جو سر نظر آتا ہے. تو ان میں ہم PRP کرتے ہیں چہرے کے اور اس کے, وہ
ہوتا کیا، ہم نے بلڈ سے اپنا آپ کا بلڈ لیا، پیشنٹ ہی کا بلڈ لیا، اباؤٹ 20 ml 15 ml بلڈ لے کے اس کو سینٹریفیوگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس میں بلڈ ڈال لیتے ہیں، اس میں سے پلیٹلیٹس نکل آتے ہیں. جو پلیٹلیٹس ہیں اس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما. وہ پلازما جو خون رہ جاتا ہے اس میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہ پلیٹلیٹس ہیں کہ اگر چہرے پہ پٹس اور سکار، بلکہ چکن پاکس آپ نے نام سنا ہوگا، لاکڑا کاکڑا، اس کے بھی سکار رہ جاتے ہیں. اس کے بعد سمال پاکس تو اب ختم ہو گئی ہے، جن لوگوں کو اس کے پھر ہم ان کے چہرے میں انجیکٹ کرتے ہیں اسی شخص کا بلڈ جس میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. وہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہماری ڈرمل کولاجن کو وہ انہانس کرتے ہیں. وہ ہماری جو سکن، اب ہم سکن جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس میں الاسٹیسٹی ہے. اگر آپ سکن کو کھینچتے اور سکن وہیں کی وہیں رہ جاتی تو وہ تو پھر بڑا برا بندہ لگتا، وہ تو ڈریکولا بن جاتا. اب ہم سکن کو جب کھینچتے ہیں تو سکن واپس چلی جاتی ہے. اسی طرح وہ کولاجن یا الاسٹک ٹیشو جو ہے وہ پلیٹلیٹس جا کے اس کو اور بہتر کرتے ہیں اور سکن پہ گلو آ جاتی ہے. بالوں کے لیے بھی PRP ہم یوز کر رہے ہیں، بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. چہرے کے لیے ایکسیلنٹ رزلٹ آ رہے ہیں. جن کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، گڑے پڑے ہوئے ہیں، یا وہ جن کے بہت ڈیپ نشان ہیں، ان میں یہ PRP جو آپ نے بلڈ والی بات کی ہے، پلیٹلیٹ رچ پلازما، یہ بڑا افیکٹو ہے. سر کتنے سیشنز میں یہ 4 to 5 سیشن ہوتے ہیں. اور میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو آلٹرنیٹ کرتا ہوں. اگر چہرہ آپ کا خراب ہے، ایک سیشن CO2 لیزر، ایک سیشن PRP، ایک سیشن 5-6 سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پرائیویٹلی بھی بڑا سستا ہے، 8 سے 10,000 12,000 روپیہ پر سیشن ہوتا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو لوگ لیتے ہیں، یعنی ایک ایوریج پہ 8 to 10 اور 12,000 پر سیشن. تو اگر 4-5 سیشن ہیں تو اراؤنڈ 50,000 میں علاج ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا چہرہ جو صدیوں سے خراب ہے اور وہ آپ کا چہرہ ٹھیک ہو جائے 4-5 سیشن میں اباؤٹ اراؤنڈ 50,000، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا. سر رہتا کتنی دیر ہے یہ پورا؟ فار ایور ہے. اچھا فار ہاں یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے بیٹا PRP کرا لیا جی، کرا لیا، اب یہ کرنے کے 6 مہینے بعد مجھے پھر دکھا دینا. وہ کہتا ہے جی تھوڑے سے میرے پٹس نظر آ رہے ہیں، ایک پھر کر دیا. پھر ہم 4-5 نہیں کرتے، ایک آدھا سیشن کیا، پھر 3 مہینے بعد بلا لیا، تاکہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرائی کلیننگ ہوتی رہتی ہے، ہلکا بندہ آیا صاف کیا ہو گیا، اس طرح 3-4 مہینے بعد ہمیں کر دیتے ہیں. یہ ایکنی کے سکارز کے لیے بھی یوزفل ہوتا ہے؟ آئیڈیل یہ ایکنی سکارز نمبر 1، چکن پاکس سکارز نمبر 2، ایکسیڈنٹ اور ٹراما. یہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ چہرے پہ شیشہ لگ جاتا ہے، کوئی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، اس کے بعد کے جو سکار ہیں اس کے لیے تو بڑے اچھے رزلٹ آتے ہیں. صحیح. اور یہ جو 4 سے 5 سیشن ہے کتنے وقفے کے دوران؟ ایک ماہ، 4 weeks، 4 to 6 weeks. اچھا ایک ماہ کے بعد ہم مریض کو بلاتے ہیں. تو مقصد ایک پیشنٹ آتا ہے تو آج اگر آئے گا تو اگلے 6 ماہ میں 5-6 ماہ میں پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. تو سر یہ انجیکٹ چونکہ وہ نیڈل کے ساتھ ہوتا ہے تو چہروں پہ تو کوئی نشان اس میں نہ درد ہوتی ہے؟ نو، اس میں ہم لوکل ڈالتے ہیں، لوکل اینستھیٹک ہوتا ہے، وہ ڈال کے تاکہ کوئی آپ کو درد نہیں ہوگی. سر میں بھی جو PRP کرتے ہیں، اب سر میں بھی تو نیڈل کے ساتھ کرنا ہے، خالی کریں گے تو درد ہوگی. اگر کوئی بھی آپ کو ایک سرنج آپ کے سر میں چبھوئے تو آپ کو درد ہوگی نا. تو اس میں ہم لوکل اینستھیٹک ساتھ ایڈ کرتے ہیں. وہ جو لوکل، اب تو مشینیں آ گئی ہیں، پہلے تو نیڈل کے ساتھ کرتے تھے، اب وہ یہ کرتے ہیں جس طرح ایک مشین کے ساتھ بندے کی ٹینڈ کرتے ہیں نا، اسی طرح ایک مشین ہے جس میں ہم وہ بلڈ پلیٹلیٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پورے سر پہ پھیرتے ہیں. اس میں لوکل اینستھیٹک بھی ہوتا ہے، وہ جناب ہر جگہ، یعنی کہ ایک نیچرل گلو بھی آ جاتا ہے اور چہرہ بھی آپ کا صاف ہو جاتا ہے. بہت گلو آتی ہے. ہاں میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ آپ رینڈملی ہر چیز پہ جائیں. نہیں، اس میں ایک اور ایڈ کروں، ہماری جو خواتین ہیں ان کو گورا رنگ کرنے کے لیے مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے، کریمیں استعمال کرتی ہیں. یہ جو مارکیٹ میں کریمز ہیں ملٹیپل، ان کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اور جو اسٹیرائڈ ہیں وہ چہرے پہ بال لے آتے ہیں. اب وہ جتنی کریم ہیں، میں یہاں نام نہیں لے سکتا ان کریم کے، وہ جو میں ایڈز دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، اخباروں میں، پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ، وہ ساری کی ساری کریم میں اسٹیرائڈز ہیں. وہ اسٹیرائڈ وقتی طور پہ تو گلو دیتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد چہرے پہ غیر ضروری بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بالکل یوز نہ کریں، بلکہ ہم جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ہم خود کریم بنا کے دیتے ہیں جس کے اندر اسٹیرائڈز نہیں ہوتے، اور اس کریم سے چہرے پہ بہت گلو آتی ہے، چہرے پہ چمک آتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ وہی وائی ناٹ ٹو گو ٹو یور ڈرمیٹولوجسٹ. عطائی ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں. بیوٹی سلونز میں اسکن ٹریٹمنٹ نہیں لینی آپ نے. بیوٹی سلون میں جب آپ جاتی ہیں ان کا کام ہے برائڈل میک اپ کرنا، مینیکیور پیڈیکیور کرنا، ان کا کام ہے آپ کا فیشیل کرنا، ان کا کام آپ کی اسکن ڈیزیزز کی، ایکنی کی، میلازما کی، چھائیوں کی ٹریٹمنٹ کرنا نہیں ہے. یہ کام آپ کا ڈرمیٹولوجسٹ کا ہے. اب مجھے آپ آ کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ برائڈل میک اپ کر دیں ایک عورت کا،
میں تو نہیں کر سکتا نا, میں تو ڈرماٹولوجسٹ ہوں. تو مجھے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی شروع کر دیں, میرا کام ہی نہیں ہے. میں کس طرح برائڈل میک اپ کروں گا, ایک عورت کو میں دلہن بنانی شروع کر دوں؟ تو آئی کی ناٹ ڈو اٹ. اپنا کام جو ہے وہ بندے کو خود کرنا ہے, اسی کو سمجھے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی سر آپ سے بات کرتے ہیں. ایک تو انفارمیشن بھی ملتی ہے, اور کریکٹ انفارمیشن ملنا سب سے زیادہ اچھی بات ہے.